میں بجائے کشمیر کے اوپر گفتگو کرنے کی یا اقوام متحدہ کے قراردادوں کے اوپر گفتگو کرنے کی بجائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نوجوان ہیں اور مجھے جو آپ کی عمریں نظر آ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ 19 سے 25 کے درمیان ہوں گے زیادہ تر لوگ جو ہے، یہ میں نے اندازہ لگایا ہے۔ ویسے جو یہ سامنے والی صف میں لوگ بیٹھے ہیں یا یہاں بھی، یہ سب لوگ بھی اپنے آپ کو جوان ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی مجھے عمر نظر آتی ہے، آپ کو آج کل جین زی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے جو ہے ملینیلز تھے، اور اب جین الفا آ چکی ہے، اور جین بیٹا جو ہے وہ گھور رہی ہے اب تو اس وجہ سے آپ لوگ جب بھی کبھی کسی چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ پرانی نسل کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ناکام ہو گئے، ان کی یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کروایا، اس کے بعد جو ہے دوسرے جو ہمارے وسائل زندگی سے متعلق معاملات ہیں، پانی، بجلی، دوسری چیز، ان کے بارے میں آپ شکایت کریں گے۔ تو میں جنزی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ ہر نسل اس دور سے گزرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ متحرک ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیاستدان ایماندار ہے یا نہیں ہے، یا یہ مقرر جھوٹ تو نہیں بول رہا، تو آپ ایک دم پہچان لیں گے۔ تو اس اعتبار سے آپ زیادہ طاقتور ہیں پہلے کی نسلوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کے پاس یہ اخبارات ہوتے تھے یا سرکاری ٹیلی ویژن ہوتے تھے، تو ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر این امپاورڈ جنریشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ آنے والی نسلیں یہ کریں گی، یا یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں جب 30 کی ہوں گی یا ہوں گا اس وقت میں اس کام کا آغاز کروں گا، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ 30 کے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تک اکثر کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اور گھر کے معاملات چلاتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، اس کے علاوہ کاروبار کرتے ہوئے آپ اتنے دھس جاتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیلز، آپ کی وہ جو جسم اور ذہن میں حرارت ہے وہ کم وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ اس قوم کے معمار ہیں، اور آپ نے ہی اس قوم کو تشکیل دینا ہے۔ اس کے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 2019 میں یا اس سے پہلے جو ہے یو این ڈی پی نے ایک سروے کیا تھا، ساری دنیا میں کے لیے کیا تھا، پاکستان کے لیے بھی کیا تھا، تو 64% لوگ جو ہیں وہ 30 سال کی عمر سے نیچے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری پوری آبادی 250 ملین 25 کروڑ ہے، تو اس میں سے تقریباً جو ہے 16 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں، اور اس میں سے جو ورکنگ ایج والی یوتھ ہے وہ ہوگی میرا خیال 15 سے لے کر 30 تک، یا 15 سے 29 تک ہوگی۔ تو یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اس پورے تناظر میں آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھیے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت غیر مترقبہ، جس کو کہتے ہیں کہ ایسی بلیسنگ دی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو ایک ریاست دی ہے، اور ریاست بھی ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر دی ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ جس کو انگریزی میں کہیں گے کہ آپ رڈر لیس ہیں، کہ ایسے جہاز ہو جس کا کوئی لنگر ہی نہ ہو یا جس کا کوئی بیلسٹ نہ ہو۔ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور آپ سارے کے سارے اس عہد کے پابند ہیں۔ پہلے آپ کے آباء و اجداد نے کوشش کی، اب ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا، جب تک پوری جموں و کشمیر کی ریاست پاکستان میں شامل نہیں ہوتی، آپ کا وجود نامکمل ہے، بحیثیت شہری، بحیثیت قوم، اور بحیثیت ریاست۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی تاریخی وجوہات ہیں، اس میں آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔
اور اس کی وجہ سے جو آپ کا نظریاتی تشخص بھی مکمل نہیں ہے۔ جو پاکستان کا نظریہ تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح یا اس سے پہلے علامہ محمد اقبال نے پیش کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم متحدہ ہندوستان میں رہے تو جو ہندو اکثریت ہے وہ ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گی، اور وہ ثابت ہوا۔ وہ اب ثابت ہو رہا ہے جب بھارتیہ جنتا پارٹی یا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ میں ابھی جو ہے خالد رحمان صاحب سے بات کر رہا تھا کہ باقی ممالک دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ اپنے شہریوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس وقت 2 قومی کی بجائے 3 قومی نظریہ ہے، یعنی 3 قومی جو ہندوستان وہ 4 قومی ہوگا۔ ایک ہندوؤں کی قوم ہے، دوسرا جو ہے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی قوم ہے، ایک مسلمانوں کی قوم یہاں ہے، اور ایک ہندوستان کے اندر 20 کروڑ لوگ ہیں جو اپنے ریاستی تشخص کو ترستے ہیں، کیونکہ وہ اپنے امور اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اسی سلسلے میں ایک کڑی جو تھی وہ ہے جموں اور کشمیر کا۔ وہاں کے لوگوں نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان بننے سے پہلے سردار محمد ابراہیم جو بانی صدر تھے، ان کی رہائش گاہ پہ ایک قرارداد پاس کی تھی جسے کہتے ہیں قرارداد الحاق پاکستان، اور اس نے مسلمانان جموں کشمیر، اور اس میں ہندو بھی شامل تھے جو لبرل ہندو تھے یا پنڈت تھے، کہ یہ سارے کا سارا علاقہ پاکستان کا حصہ بن جائے۔ ہندوستان نے روک دیا، چالاکی سے، عیاری سے، جنگ کے ذریعے وہ روک دیا، اور اس وقت سے اب تک تقریباً 6 لاکھ لوگوں کی ہم قربانیاں دے چکے ہیں۔ یہ پوری کشمیر کی تاریخ لہو سے رقم کی گئی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی آپ کو ساتھ بتاؤں کہ یہ میں ہر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اکتوبر اور نومبر 1947 کے ان 2 مہینوں میں 2,38,000 مسلمان جموں میں صرف اس لیے شہید کیے گئے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی رائے شماری ہوتی ہے تو ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس وقت 61% تھی آبادی جب اس سے پہلے تھی مسلمانوں کی، یعنی اس قتل عام سے یا جینوسائیڈ سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے کئی قسم کے اعداد و شمار ہیں، کچھ 11% بتاتے ہیں، کچھ زیادہ سے زیادہ جو 29% بتاتے ہیں۔ آج تو ان کی برائے نام رہ گئی ہے۔ تو ہندوستان ہمارا مجرم تھا اور ہے جب تک کہ ہم اسے جواب دہ نہیں ٹھہراتے۔ گزشتہ برس بھی اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور بلا جواز حملہ کیا، بغیر کسی ثبوت کے حملہ کیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ اقوام متحدہ اپنی اس کمزوری کے باوجود، اپنے اس ضعف کے باوجود بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے غلط کیا تھا، اس نے جارحانہ اقدام کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلگام کے بعد انہوں نے اہل مقبوضہ جموں کشمیر کے اوپر قیامت ڈھا دی، گھر مسمار کر دے، کاروبار تباہ کر دیے، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا، پتن کو گمنام قید خانوں میں ڈال دیا۔ تو اب میں مختصراً آخر اس میں بات ہوں کہ جو آج جو حق خود ارادیت بن رہا ہے، میں ابھی ایک اور اجتماع میں خطاب کر کے آ رہا ہوں، تو وہاں میں نے یہ کہا ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک 200 سال پر محیط ہے، اور اگر کوئی اقوام متحدہ ہو نہ ہو، انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 ہو نہ ہو، کشمیریوں کا لہو گواہی دیتا ہے کہ آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ آپ کو کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 1830s کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا، پونچھ کا منگ ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے جو مہاراجہ کے خلاف مزاحمت کر رہے تھے، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف، اور وہاں جو ہے ان کے جو اپوائنٹڈ جنرلز تھے، اس وقت پورا قبضہ نہیں ہوا تھا ان کا، جو ڈوگرا ڈائنیسٹی ہے، تو ان کی مزاحمت کی سزا یہ دی گئی کہ ان کی زندہ کھالیں کھچوائی گئی، اور ان کھالوں میں بھوسا بھر کے درختوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے،
ایک درخت موجود ہے اور ان کے سر کاٹ کے چوراہوں پہ نمائش کے لیے رکھے گئے. یہ آپ کی تاریخ ہے. ہم سارے کے سارے مسلمان، ہم سارے کے سارے پاکستانی ایک وجود ہیں، کیونکہ ہم ایک عقیدے کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے گزشتہ برس سے پہلے یہ تھا کہ یہاں کئی قسم کے جو آزاد خیال لوگ ہیں، وہ یا کمزور ایمان کے لوگ ہیں میں کہوں گا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان اتنی بڑی طاقت ہے، اسے مت چھیڑو. اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اس کے پاس اسلحہ آ گیا ہے، وہ S-400 خرید رہا ہے، وہ امریکہ میں اس کی بھگت ہوتی ہے، صدر ٹرمپ کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہے. جب بغل گیر ہوتا تھا تو وہ اسے چھوڑتا بھی نہیں تھا. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ اور مثالیں دے رہی تھی، اور کہتے تھے کہ بھئی تم کشمیر کو بھی ترک کر دو، اور دوسرے جو مسائل ہیں. آپ نے ہندوستان کا چہرہ گزشتہ سال بے نقاب ہوتے دیکھا. کل پرسوں کی بات ہے، جے شنکر نے یہ بیان دیا کہ ہم تو پانی روکیں گے. بھئی تم کون ہو؟ یہ پانی تو خدا تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہوا ہے، اور اس میں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے واٹر کے سلسلے میں، اس کہتے ہیں اپر رائپیرین اینڈ لوور رائپیرین. تو وہ اپر رائپیرین بھی نہیں ہے. اپر رائپیرین، اپر موسٹ رائپیرین جو چین ہے، یہ جو دریائے ستلج اور اس کے بعد دریائے سندھ کا منبع جو ہے وہ سارے کا سارا وہاں سے چین سے چلتا ہے، تبت سے چلتا ہے. تو انہوں نے ہمارا پانی بند کیا، ایک معاہدے کی خلاف ورزی کی. اس کے بعد انہوں نے میں نے خود گیا ہوں ان جگہوں پہ جہاں انہوں نے بمباری کی تھی 6 اور 7 کی درمیانی شب کو. سویلینز مارے ہیں انہوں نے، اور وہاں سینہ ٹھوک کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے دہشت گردوں کو مارا ہے. اور ہم اس قسم کا احمقانہ ان کا منطق کہ ہم نے مسعود اظہر کے ٹھکانے پہ جو ہے نشانہ باندھا ہے. مطلب ہم بے وقوف ہیں. اگر فرض کیجئے کہ مسعود اظہر جو ہے وہ ان کے کہنے کے مطابق ان کارروائیوں میں مصروف ہے، تو ہم اسے مستقل اسی ٹھکانے پہ رکھیں گے تاکہ وہ اسے نشانہ بنا سکے. تو لیکن ہندوستان بے نقاب ہوا. پاکستانیوں کا حوصلہ بڑا ہے، اہل جموں کشمیر کا حوصلہ بڑا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ میں آپ کو دے دوں گا. اس وقت جو سب سے زیادہ پر امید قوم ہے، جو پہلے نمبر پہ آئی ہے، وہ پاکستان ہے کہ 2026 ان کے لیے کیسا ہوگا. انہیں ساری دنیا کا سروے کیا ہے. ہندوستان کہیں بالکل نیچے ہے تمام ان کے بلند بانگ کے درمیان. اور دیکھیے خدا کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ اس وقت ہم ہندوستان کے حوالے سے نہیں پہچانے جا رہے. ہم جس کے لیے میں خود جو امریکہ میں گزشتہ برس یا اس سے پہلے جو ہے امریکہ میں سفیر ہوتا تھا، تو ہم 2 الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اسٹینڈ الون اور براڈ بیسڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، کہ نہ ہمیں چین کے عدسے سے دیکھو، نہ ہمیں ہندوستان کے عدسے سے دیکھو، ہمیں براہ راست دیکھو. ہم ایک بڑی قوت ہے مغربی ایشیا کی. اور وہ تسلیم ہوا. اور یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں، یہ اہم قوم ہے. جموں و کشمیر کے لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، جو اس کے بعد دوسرے ممالک میں جو انقلابات آ رہے ہیں. اور خود ہندوستان سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے جس طریقے سے قید و بند میں کشمیریوں کو رکھا ہوا ہے، ان کے تمام حقوق مسلوب کیے ہوئے ہیں، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں. اقوام متحدہ میں مسلمہ ہے کہ آپ کا حق خود ارادیت مسلمہ ہے. 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ میں آپ کا حق خود ارادیت مسلمہ ہے. لیکن میں نے کہا کہ اس سے زیادہ ان حقوق، ان قوانین جو جزوی طور پر اور متعصبانہ طور پر استعمال کیے جاتے ہیں دنیا میں، اس سے بڑھ کر آپ کا حق ہے، آپ کے لہو کا حق ہے. اور یہ جدوجہد جاری رکھیے گا.